5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا۔ اگر آپ شادی کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کی شادی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز منگنی میں ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے ہر قسمی کام میں رکاوٹ ختم ہو جائے، جائز کام کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، میری ہر قسمی جائز کام میں جناب علی رکاوٹ ختم ہو جائے، تو آپ ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا۔ لیکن کرنا اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز، اگر اسی طریقے سے آپ کریں گے میں گارنٹی سے کہتا ہوں 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک پاورفل وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ انتہا درجہ مجرب ہے الحمدللہ۔ ایک تو میرا خود کا مجرب ہے، میں نے خود اس وظیفے کو کئی بار آزمایا ہے، کئی بار، اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگان دین کا مجرب شدہ وظیفہ ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک بات میں دوستوں سے ضرور کہوں گا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وظائف جو ملتے ہیں بس ہر مجازی محبت کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اس وظیفے کو کریں لیکن کریں جائز محبت کے لیے۔ مثال کے طور پر میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، آپ کریں، بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، پھر بھی کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں، بھائی بہن سے روٹھی ہوئے ہے، بہن بھائی سے روٹھا ہوا ہے، جناب علی ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں، یا جائز کوئی نیک رشتہ ایسا ہے جو آپ سے روٹھا ہوا ہے، اس کی محبت میں آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ شادی ایک جائز چیز ہے، شادی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو منگنی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی جائز راستہ ہو آپ کے لیے۔ ایسے ناجائز کے لیے بالکل اس کو نہ کریں، اور نہ ہی ہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کا جو کرشمہ دیکھیں گے نا آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز، وہ بھی صرف 3 دن کے اندر، صرف 3 دن کے اندر۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرتا چلوں دوستوں سے کہ کوشش کیا کریں کہ بغیر شرائط کے وظیفے کو نہ کیا کریں، کیونکہ وظیفے کو بغیر شرائط کے آپ کریں گے نا تو نقصان آپ لوگوں کا ہی ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ لوگوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس سے رجت ہو جاتی ہے، بغیر شرائط کے جب کریں گے رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جائے تو پھر آپ جتنے وظیفے مرضی چاہے کرتے چاہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ آپ وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر کوئی شرائط کو چھوڑ دیا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا کہ جو خود کامل نہیں ہے۔ تو ان وظائف سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیٹ سے دیکھا وظیفہ آئے بس اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس سے رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو گئی پھر جناب علی اس سے
جب رجت ہو گئی ہے تو پھر آ لگتے ہیں وظیفہ کرنے کے لیے، وظیفے کر کر تھک جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا، الٹا اثر پڑتا ہے رجت کا، وظیفے کا الٹا اثر پڑتا ہے، کسی کے لیے کرتے ہیں خود مرتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب رجت ہو جائے تو پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو رجت کا آخری حل میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط پر عمل لازمی کیا کریں۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے الحمدللہ، اور اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ صرف جائز مقصد کے لیے یہ کام جناب علی یہ چینل بنایا گیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو میری ویڈیو جناب علی یوٹیوب سے اٹھا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر اپنا نمبر دے دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار دوستوں کو منع بھی کیا ہے کہ میرا صرف ایک ہی نمبر ہے جو آپ لانگ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر بھی میرا صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہے، مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ، وہ ابھی نیا بنا ہے کئی مہینوں سے۔ تو کوشش کریں، اور فیس بک پیج بھی مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ بنا ہے، اور انسٹاگرام بھی ایسے ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بچیں، اور یہ بھی لازمی کوشش کیا کریں کہ ایسے پیسے نہ لٹایا کریں، ضائع پیسے کو مت کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے دیا ہے تو میانہ روی اختیار کریں اس میں۔ اور ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے الحمدللہ، کسی سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا، اور نہ ہی ہم پیسہ لے کر کام کوئی کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم برے جائز مقصد کے لیے جو بھی آ جائے اور الحمدللہ آتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ تو سب سے پہلی شرط آج کے وظیفے کی یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز ایک اہم فرض ہے کہ جو دین اسلام کا ایک ایسا اہم فرض ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اسی نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اسی نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخر ایسا اہم فرض تو تھا کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوشش فرمائے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہوں سے توبہ کیے جی۔ میرے پاس ایک آدمی آیا یہاں سے، کہتے ہیں میں نے تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں جی، میرا کوئی کام بھی، آپ نے جو بھی شرائط بتائیں میں نے مکمل شرائط پر عمل کر کے وظیفے کو کیا ہے، کوئی شرط باقی نہیں رہی، اور جناب علی مکمل عمل کر کے پھر بھی میرا کام نہیں ہوتا۔ میں آپ کے وظیفے کرتے کرتے 4 مہینے ہو گئے، اور جب میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا تو وہ داڑھی منڈا تھا۔ میں نے کہا داڑھی تو تم منڈاتا؟ ہاں داڑھی تو منڈاتا، یہ تو کوئی گناہ نہیں اللہ والے، یہی تو گناہ ہے۔ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ بھی کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ پختہ توبہ گناہوں سے کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں، اور پھر انشاءاللہ العزیز کرشمہ دیکھیں گے آپ اس وظائف کا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے کہتے ہیں میں نے تو سارے جناب علی شرائط پر عمل کیا ہے۔ میں نے کہا داڑھی تو منڈاتا ہے تو؟ بعد میں اس نے خاموشی اختیار کی۔ تو بات یہ ہے کہ شرائط پر مکمل عمل کریں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، ہر قسمی گناہ سے اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں ڈھالیں، کوشش کیا کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو بیان کی جائے گی، مسئلے مسائل کی جائے گی، اور ایک ویڈیو وظیفے کی جائے گی، تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ کوشش میں کروں گا، اور کوشش فرمائیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگوں گناہوں سے توبہ کرو، پختہ توبہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں دوستو پختہ توبہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ
कम अज कम कुरान करीम के 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी किया करें। हदीस पाक में आता है जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है, मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है, सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। और कुरान करीम की तिलावत करने के वैसे बड़े बरक़ात हैं। घर में कुरान करीम की तिलावत की जाए तो जादू टूना नहीं होता, ना हुस्तें डेरा नहीं लगाती, बरकतें बरकतें होती हैं। रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क में बरकत अता फरमाता है, मौला करीम दुआओं को कबूल फरमाता है। हदीस पाक में आता है कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है। कोशिश फरमाएं कि कुरान करीम की तिलावत लाजमी 2 रकू। कुछ दोस्त अब आप पूछते हैं हम सुबह सुबह ना कर सके, अगर सुबह सुबह नहीं कर सकते तो जनाब अली सुबह ज़ोहर के टाइम कर लें, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, किसी टाइम 24 घंटे में कर लें। एक तो शर्त पूरी हो जाएगी, मौला करीम अजर भी अता फरमा देगा। और चौथी शर्त यह है कि हर वक्त बावुज़ू रहें, हर वक्त बावुज़ू रहें। और 5वीं शर्त यह है कि इस वजीफे के दरमियान नमाज चाश्त और इशराक ये भी पढ़नी है, और नमाज अवाबीन भी पढ़नी है, और नमाज तहज्जुद भी पढ़नी है इस वजीफे के दरमियान। ये 5 शराइत है। इन 5 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, मैं गारंटी से कहता हूं इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन के अंदर अंदर आपका काम होगा। अगर आप शादी के लिए इसको करना चाहते हैं तो इन शराइत के साथ आप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन के अंदर अंदर आपकी शादी का मसला हल होगा। अगर आप मंगनी के लिए करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन 5 शराइत के साथ आप इसको करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंगनी में हर किस्म की रुकावट ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मेरे हर किस्मी काम में रुकावट ख़त्म हो जाए, जायज़ काम के लिए आप इसको कर सकते हैं, मेरी हर किस्मी जायज़ काम में जनाब अली रुकावट ख़त्म हो जाए, तो आप इन 5 शराइत के साथ आप इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन के अंदर अंदर आपका काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वजीफ़ा ये है दोस्त कि नमाज फजर के बाद सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना, और बैठना इस तरीके से है जिस तरह अत्तहियात में इंसान बैठता है। अत्तहियात की हालत में बैठकर आंखें बंद कर लेनी है, अपना दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका लेना है, और फिर आंखें बंद करके ये आयत करीमा 313 मरतबा पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आँखें झुका बंद कर लेनी है, दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका लेना है, और अपने मकसद और अपने इरादे को रब की बारगाह में झुकाकर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने रब से मांगना है। 313 मरतबा सुबह के टाइम पढ़ना है, और नमाज ईशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, और फिर 313 मरतबा नमाज ईशा के बाद पढ़ना है, और फिर दूसरे दिन सुबह की नमाज के बाद 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और नमाज ईशा के बाद फिर 313 मरतबा दुरूद पाक के साथ, अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा। और जब तीसरा दिन आ जाए तो तीसरे दिन करने का तरीक़ाकार ये है, ये एक अलग है तीसरे दिन करने का तरीक़ाकार। आपने नमाज फजर पढ़नी है, नमाज फजर पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और फिर 201 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है, और फिर नमाज ज़ोहर के बाद भी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 201 मरतबा। इसी तरह नमाज असर के बाद भी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और 201 मरतबा आयत करीमा। और इसी तरह मगरिब के बाद भी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और 201 मरतबा आयत करीमा। और नमाज ईशा के बाद भी इसी तरह, यानी तीसरे दिन नमाज ईशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और 201 मरतबा आयत करीमा, और फिर उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर रब की बारगाह में दुआ करनी है। लेकिन करना इसी तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर इसी तरीके से आप करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर आपका काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।